السلام علیکم۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آج 3 تاریخ ہے، تیسرا روزہ ہے، اور خلاصہ قرآن میں آج ہم تیسرے سپارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب، خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ شکریہ بلال بھائی۔ بلال بھائی کنٹینیو کریے گا تیسرے سپارے سے، اور ہماری جو چین چل رہی ہے وہ تاکہ ناظرین تک کنٹینیو رہے۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ محترم ناظرین اکرام، سلسلہ وار خلاصہ قرآن میں آج ہم الحمدللہ تیسرے پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دعا ہر وقت زبان زد عام ہے ہمارے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ شفا بنا دے، آمین۔ تیسرا پارہ جو ہے اس کا آغاز اللہ رب العزت نے رسولوں کے جو ایک دوسرے کے اوپر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے اس سے کیا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ جو اللہ رب العزت نے رسولوں کا ایک سلسلہ دنیا کے اندر انسانوں کے ہدایت کے لیے جاری رکھا، اس میں سے مرتبے کے لحاظ سے رسولوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، بعض کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، بعض کو حبیب اللہ کا لقب دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اس ضمن میں 2 باتیں جو ہیں وہ میں ذکر کر کے آگے چلوں گا۔ پہلی بات کہ الحمدللہ انبیاء اکرام اور رسولوں کی جماعت میں جو درجہ بندی ہے اس میں اللہ رب العزت نے سب سے افضل جس نبی کو قرار دیا وہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ فرحان بھائی، ہمارے لیے یہ اس اعتبار سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوسری بات ناظرین اکرام اس ضمن میں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اگرچہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو فضیلت دی ہے لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں دیا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ایک رسول کے مقام کو بیان کرتے ہوئے دوسرے رسول کو اس سے کم گردانیں۔ رسولوں کو فضیلت اللہ دیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کم ہیں، ایسے نہیں کرنا، مقابلہ نہیں کرنا کہ کسی کو ہمارے لیے برابر ہے۔ جی یہ جو بالکل، درجہ بندی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ رب العزت نے کی ہے۔ بالکل، جزاک اللہ، بہت اچھی بات فرحان صاحب نے کی کہ اللہ نے درجہ بندی کی کر دی ہے، لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس درجہ بندی میں ایک نبی کو اوپر کرتے ہوئے دوسرے نبی کو نیچے کریں۔ ہمارے لیے تمام انبیاء اکرام پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ الحمدللہ۔ دوسری اس میں جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ سورۃ البقرہ کے اختتام پہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پہ اگر گفتگو کرنا شروع کریں تو یہی ایک تفصیلی لیکچر ہے، لیکن میں اس ضمن میں 1-2 باتیں جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے، یعنی سلام پھیرتے ہی اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت میں جانے کے جو چیز درمیان میں حائل ہے وہ صرف موت ہے۔ موت آتے ہی اللہ رب العزت گویا کہ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری فرما دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنت حاصل کرنے کا یہ ایک بہت آسان نسخہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل تو بہرحال ضروری ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں صبح شام کے اذکار میں بھی آیت الکرسی شامل ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اور کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو آیت ہے کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اس زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے، تیرے لیے میری اس چھوٹی سی چیز کی حفاظت کرنا کون سا مشکل کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ آیت الکرسی جو ہے یہ زندگی کے اندر ایک معمول جو ہے اس کا بنا لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا ایک چھوٹا سا مباحثہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، کیونکہ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ تو فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ رب العزت نے فرعون نمرود جو ہے اس کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا، وہ خدائی دعوے دار تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ جب بتوں کو توڑا، نام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آیا، مناظرہ شروع ہوا، بات شروع ہوئی۔ بات کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ ایک ہیلا کیا کہ ایک آدمی پکڑا اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ مار دیا، وہ مر گیا۔ ایک سزائے موت کا فیصلہ جس کے لیے ہو چکا تھا اس کو نکالا، کہا اس کو میں نے آزاد کر دیا، کہا یہ میں نے زندہ موت کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بحث نہیں کی، اس پر بلکہ ایک اور دلیل جو ہے وہ پیش کی، اور وہ کیا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدائی دعویٰ کرتے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، قرآن کہتا ہے کہ کافر کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا اور وہ ہکا بکا رہ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں اس نے جو ظالم کرتے ہیں آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے جو سورۃ البقرہ کا جو آخری اختتام ہے اس میں پھر ہمیں مال خرچ کرنے کے بارے میں تلقین کی ہے کہ مال جو ہے اس سے محبت نہیں کرنی، اور مثال سے سمجھایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم ایک دانہ زمین پر بوتے ہو اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانہ بڑھ کر 700 دانے جو اللہ بنا دیتا ہے، وہ تمہارے ایک خرچ کیے ہوئے مال کو، 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار، 1 ذرہ خرچ کیے ہوئے کو بڑھانے پر قادر ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ خود پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان کے خلوص پر منحصر ہے فرحان بھائی، جتنا خلوص ہوگا، جیسا کہ صحابہ اکرام کو جو خلوص تھا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ صحابہ اکرام کا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو خلوص تھا اور جو ان کا ایمان تھا، ہم احد پہاڑ بھی خرچ کر دیں تو ان کی ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کی اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ تم نے کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن یاد رکھو جس کو دیا ہے اس پر احسان نہیں جتلانا، اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کو تانا نہیں دینا۔ اگر تم نے کسی کے اوپر خرچ کرنے کے بعد اس کو تانا دے دیا، اس کو تکلیف دے دی، اس کو احسان جتلا دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے فلاں وقت تمہیں اتنے پیسے دیے، میں نے فلاں وقت تمہارا فلاں کام کیا، بھئی تم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ سے بدلہ لینا ہے کہ اس سے لینا ہے؟ اگر اس سے لینا ہے تو پھر قیامت والے دن اللہ رب العزت وہ 3 آدمی جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس میں ایک سخی بھی ہوگا جو اللہ رب العزت فرمائیں گے ٹھیک ہے تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں سے جا کے بدلہ لے لو۔ تو اگر اللہ رب العزت سے ہم نے اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا بدلہ لینا ہے تو لوگوں کو نہیں جتلانا۔ اور ایک اہم بات جو آیت جو ہے جو سورۃ البقرہ میں آخری جو ہے فرحان بھائی، یہ آج کے جو موجودہ حالات ہیں اس تناظر میں یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ تمہارے صدقات کا حقدار کون ہے؟ وہ فقیر لوگ جو بیچارے اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے روک لیے گئے ہیں، وہ زمین پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جاہل جو لوگ ہیں وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں ان کی سفید پوشی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں کی اداسی سے ان کو پہچانو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ ہیں اصل میں تمہارے صدقات کے مستحق لوگ۔ ناظرین اکرام، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے بہت صدقہ اور خیرات کیا ہے، لیکن یاد رکھیں جو پیشہ ور لوگ ہیں، جو پیچھے پڑھ کر چمٹ چمٹ کر سوال کرتے ہیں، جو ہر ایک سے مانگتے ہیں، جو ادھر بھی ادھر بھی جاتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور تلاش کر کے محنت کر کے ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ ہمت جرت نہیں ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکیں۔ وہ بیچارے اپنی سفید پوشی میں جان تو دے سکتے ہیں مگر دست درازی نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں ہمارے صدقات کے مستحق لوگ ہیں۔ اور یہ یہاں پر ناظرین کرام سورۃ البقرہ جو ہے وہ تقریباً اس کا اختتام ہے۔ آگے پھر کچھ لین دین کے معاملات ہیں، وہ تفصیلی کہ جب تم لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کے بعد پھر آگے آخری بات یہ بھی ذکر کرتا چلوں، وقت اگرچہ قلیل ہے، کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورۃ البقرہ کی آخری
آخری آیت ہے کہ اللہ رب العزت کسی انسان سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا جس کے کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی. اللہ ہم سے اتنا ہی چاہتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں. اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت نہیں کہتی تو نے لازماً کھڑے ہو کے کرنا ہے، شریعت کہتی بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. وہ کتنا رحمان ہے، وہ ہم سے صرف اتنا مطالبہ کرتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں. یہ اس کی رحمت ہے، تو ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے نا ناظرین جتنا ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بندے پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتی جتنا بوجھ بندہ برداشت نہیں کر سکتا. ناظرین پروگرام کا سلسلہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہمارے پہلے پروگرامز میں، اور آج کے پروگرام کا کچھ حصہ ہے. اس میں سورۃ البقرہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت تھا. امید ہے اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آگے بڑھیں گے اور سورۃ آل عمران سے شروع کریں گے. جی بلال بھائی کنٹینیو کریے گا. فرحان بھائی، سورہ آل عمران جو ہے یہ اور سورۃ البقرہ جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں ایک جوڑا جو ہے وہ بن جاتا ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے یہ بھی ایک جوڑا کی حیثیت رکھتی ہیں. اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے روز یہ دونوں صورتیں دو بادلوں کی طرح اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کر لیں گی، یا دو سائبان کی طرح، یا دو پرندوں کی لمبی قطاروں کی طرح جو ہیں وہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر ایسے آ جائیں گی جس دن کے کوئی سایہ اور نہیں ہوگا. اور اسی سائے میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت تک پہنچا دیں گی. تو اس اعتبار سے بھی، اور دوسرا ان کے مضامین میں وہ جو دعا ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کی تھی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں پہلے ہمیں جو مغضوب قوم تھی یعنی قوم یہود، اس کے بارے میں ہمیں قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کیا کیا ان کے معاملات تھے، کس طرح انہوں نے نافرمانیاں کی، اور پھر یہ امت کو سپرد کر دی گئی امامت ان سے لے کر. اور اب اس سورہ آل عمران میں جو عیسائیت ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا شریک بنایا، اس کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے پھر ہمیں رہنمائی فرمائی. بلال بھائی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ جی بالکل. جی فرحان بھائی، یہ صورت جو ہے یہ بھی چونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ سورۃ البقرہ کا ہی ایک جوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مدنی صورت ہے. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران جو ہے یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کے واقعات پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مدینے کے ہی واقعات جو اس میں ذکر کیے گئے، یعنی ہجرت کے بعد کے واقعہ. ناظرین اکرام، یہاں پر ایک جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت نمبر 14 ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی انسان جو ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت مزین کر دی گئی ہیں، اور ان مزین چیزوں میں محو ہو کے انسان اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے. جو اقبال نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی لیکن جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. یہ جو جھوٹے نگ ہیں وہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ حب الشہوات من النساء، کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اللہ سے دوری اکثر انسان جو ہیں وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر یہ کرتے ہیں. والبنین، اولاد کا فتنہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ انسان اولاد کی خاطر حرام کماتا ہے، اولاد کی خاطر زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اسی طرح مال و دولت، یہ سونا چاندی کے انبار لگا لینے کی حرص، طمع اور لالچ جو ہے یہ انسان سے گناہ کرواتی ہے اور اس کو درندہ صفت بنا دیتی ہے. اور اسی طرح والخیل المسومۃ والانعام، اور یہ جو اب تو گھوڑوں کا وہ زمانہ نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں اور گھوڑا جو ہے وہ ایک شاندار سواری تھی. یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی بڑی گاڑیاں رکھنا، لگژری گاڑیاں، لینڈ کروزرز، اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے کا جو شوق ہے کہ میرے پاس بڑی سے بڑی گاڑی اور ایک لمبی قطار جو ہے وہ میرے ساتھ چلے، یہ شوق ایسا انسان کے اندر پیوست ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے دور بھی ہوتا ہے اور فرعونیت پر بھی اتر آتا ہے. والانعام والحرث، اور یہ زمین، کھیتی باڑی، یہ زمینداری جو ہے،
زمین کی جاگیرداری جو ہے یہ انسان سے ظلم کراتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے کبھی بھی اللہ رب العزت کی محبت کے اوپر غالب نہیں آنے دینا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی، آیت نمبر 26 سورہ آل عمران کی، یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور اکثر یہ آیت جو ہے کوٹ کی جاتی ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ حالات اصل میں اس طرح کے تھے اس وقت کہ مسلمان جو ہے وہ ابھی مغلوب تھے اور بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ قائم تھی، تو دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ ہم باوجود حق پر ہونے کے یہ قسم پرسی کی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فکر نہ کرو، قل اللہم مالک الملک، یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو تو اللہ رب العزت نے عارضی طور پر بادشاہت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، ایک آزمائش اور فتنہ بنا کر۔ بادشاہوں کا بادشاہ وہ صرف اللہ ہے، بے شک، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ فرحان بھائی، تخت سے تختہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت جو ہے کس وقت انسان کی کایا پلٹ دے، اس لیے انسان کو ہمیشہ عادل اور ضابط حکمران، انصاف والا حکمران بن کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا لوگوں سے نہ ڈرو، حق پر قائم رہو، سچ پر قائم رہو، ایمانداری کے اوپر قائم رہ کر اپنا کام کرو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ نے دینی ہے، عزت اللہ نے دینی۔ اللہ رب العزت اگر انسان کو عزت دینا چاہے ساری دنیا مل جائے اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ذلت کے گڑھوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ آگے سے پھر اب ہم آغاز کرتے ہیں ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا واقعہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ یہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 35 میں، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے یہ نظر مانی اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ میرے ہاں جب اولاد ہوگی، اور اولاد سے ظاہر ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو کیونکہ انہوں نے نظر یہ مانی کہ میں اس کو تیرے راستے میں، تیرے بیت المقدس کی خدمت پر جو ہے وہ وقف کر دوں گی، میں اس کو دین کے لیے، بیت المقدس کے لیے اور تیری دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ وقف کر دوں گی۔ تو پھر اللہ رب العزت فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے بیٹی سے ان کو نوازا اور حضرت مریم جو ہے علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئیں۔ اور حضرت مریم جو ہیں ظاہر ہے وہ بیٹے جیسا کام نہیں جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ یہاں پر فرحان بھائی میں ایک بڑی ادب کی مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، انہوں نے جب نظر تو مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو وقف کروں گی، لیکن بیٹی ہو گئی۔ اب دیکھیں عام طور پہ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ افضل ہے اور بیٹی کم ہے، لیکن اللہ رب العزت کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ، کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ یا اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا لیکن اب بیٹی ہو گئی، اور تو جانتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ بیٹے جیسی نہیں ہوتی، یوں کہنا چاہیے تھا بیٹی بیٹے جیسی، لیکن اس میں ناشکری کا پہلو ہے کہ اللہ نے بیٹی دی اور یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی، لہذا فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہا اللہ تو نے بیٹی دے دی اور تو جانتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ اس میں افضل کون ہو گیا؟ بیٹی۔ اللہ نے بیٹی جو دی تھی۔ تو یہ وہ ادب ہے جو ہمیں بزرگوں کی اور اس طرح کے ولی اللہ لوگوں کی گفتگو میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ اللہ سے ادب کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں جس میں ناشکری کا کوئی پہلو جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر آگے لیکن اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے پھر وہ کام لیا جو کہ ایک تاریخی، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ عطا کر دیا کہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، فرشتے کو بھیج کر جو ہے وہ پھونک دیا، اور بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ حضرت مریم کو سونپ دی۔ حضرت مریم کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ لے کر لوگوں کے سامنے آئیں، لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ نہ تو تم ایسی تھی، نہ تمہارا باپ تمہارا خاندان ایسا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بچے سے ہی آپ پوچھ لیجئے۔
تو پھر اللہ رب العزت نے وہ 6 بچے ہیں ناظرین اکرام جن کو اللہ رب العزت نے بچپن میں ماں کی گود میں قوت گویائی عطا کی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی گود میں، اور انہوں نے لوگوں سے کلام کیا جو کہ ان کے اللہ کی جانب سے معجزہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل تھی. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو کچھ معجزات جو ہیں وہ بھی جو ہے عنایت فرمائے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر آیت نمبر 49 میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کا پتلا بناتے اور اس میں پھونکتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، اور برس کے مریض کو جو ہے، کوڑی کے مریض کو جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا. یہ معجزہ. اور اس کے بعد ایک معجزہ یہ کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر یہ صلاحیت تھی کہ وہ بتا دیتے تھے جو بھی ان سے ملنے کے لیے آتا کہ تم نے کیا کھایا ہے، تم کیا کھا کے آئے ہو، اور تم گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، تمہارے گھر میں جو ہے وہ کیا پڑا ہوا ہے، اور تم جو ہے وہ کیا کھا کے آئے ہو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بتا دیتے تھے. اور اس کے بعد پھر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ واقعات ہیں. جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات سے نوازا تھا، وہ بلال صاحب ہمیں بتا رہے تھے. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. خلاصہ قرآن کو بریک پر جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق آپ نے جانا. اب بلال صاحب ہمیں بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر لے جایا گیا اس کے اباؤٹ. جی بلال بھائی کنٹینیو کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے معجزات، ان کا گود میں کلام کرنا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت بڑھی اور یہودیوں نے ان کو جو ہے وہ سولی پر چڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تمام تر انتظامات کر لیے، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، پورا آپ کو اپنے پاس لے آئیں گے اور بلند کر لیں گے آپ کو اپنی طرف. تو یہ ناظرین اکرام، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کی سائد سے ہر مسلمان جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اور اب اس کے بعد قرب قیامت، جیسا کہ احادیث میں اس کا مکمل ذکر ہے اور ہم اس پر ایک مکمل سیریز جو ہے الحمدللہ کر چکے ہیں کہ قیامت سے پہلے پھر دوبارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا، اور وہ قوم یہود کو سزا پوری دیں گے، اور اس کے بعد ان کا وفات ہوگی. اس کا ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فرحان صاحب، یہ ہے مباہلہ. عام طور پہ مباہلے سے لوگ واقف نہیں ہیں کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے. یہ نجران سے ناظرین اکرام ایک وفد عیسائیوں کا آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا. گفتگو ہوتی رہی، دلائل کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ کوئی جو بات جو ہے وہ بن نہ سکی. جب کوئی بات بن نہ سکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلائل دیے، تو پھر آخر میں پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم جو ہے وہ یہ نازل فرمایا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے. اور وہ مباہلہ کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر میدان میں آئیں، اور ادھر سے عیسائیوں کا جو بڑا پادری ہے، جو ان کا بڑا تھا جن سے گفتگو کی، وہ اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو لے کر جو ہے وہ میدان میں آئے.
اور میدان میں آ کر پھر دونوں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ جو کوئی ہم میں سے جھوٹا ہے تو دنیا میں ہی اس کے اوپر لعنت فرما دے، دنیا میں ہی اس کو سزا دے دے، یعنی اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے مباہلہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حق پر تھے، سچے تھے، آخری اللہ کے نبی تھے، تو آپ تو اپنی حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کو لے کر خود جو ہے وہ مدینہ کا وہ میدان جہاں پر یہ طے پایا تھا مباہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، لیکن عیسائی چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں تو انہوں نے وہاں پر آنے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم کو، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو یہ کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے وہاں پر بد دعا کر دی تو دنیا میں ایک بھی عیسائی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے مباہلہ کہ جب دلائل سے کوئی بندہ نہ مان رہا ہو تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے میں حق پر ہوں، تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بھی حق پر ہو تو آؤ کسی میدان میں ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا اللہ اسے سلامت رکھے اور جو جھوٹا ہوگا اللہ رب العزت اس کے اوپر لعنت فرمائے، اور اس کی سزا جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام، اس سے آگے ایک بات اور کی وضاحت اللہ رب العزت نے کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ ہمارے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، سورہ بقرہ میں ہم یہ سن چکے۔ اب یہودیوں کے بھی وہی باپ ہیں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی لڑی سے ہیں۔ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کے بھی وہ باپ ہیں۔ یہ اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ امام الانبیاء ہیں، ان کے بعد قیامت تک جتنے نبی آئے وہ انہی کی لڑی میں سے آئے۔ تو ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یعنی ظاہر ہے ان کے باتوں کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، لیکن خالی نسب کے رشتے سے رشتہ نہیں بنتا، اصل میں اسلام ہے جو رشتے بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام مسلمہ، وہ مسلمان ہیں، یعنی ان کا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور آخر میں ہم ذکر بھی کریں گے کہ دین اسلام ہی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرحان صاحب ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت جو ہے یہ کمال آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، تمام نبیوں سے، عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں، تم دنیا میں تمہیں بھیجوں، تمہاری موجودگی میں میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ نبی جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرتے ہوں، اور وہ یہ قرآن ہے جو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور خود بھی آخری کتاب ہے، آ جائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت آ جانے کے بعد کوئی نبی بھی موجود ہوگا تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا ان کو بھی حکم ہے، نہ صرف ایمان لانے کا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں کچھ اس طرح سے بھی فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی دوبارہ زندہ ہو کر آ جائیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ان کی نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سلسلہ نبوت ختم، شریعت کا سلسلہ ختم، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان پر ایمان لائے بغیر اب چارہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ناظرین اکرام، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، قیامت تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا دین اسلام ہی تھا، دین اسلام ہی رہا ہے۔ ہاں شریعت جو ہے وہ مختلف ہوتی رہی ہے۔ میں یہ دین کا اور شریعت کا فرق جو ہے وہ تھوڑا سا واضح کر دوں
فرحان صاحب وہ یہ ہے دیکھیں کہ نماز ہم پر بھی فرض ہے، روزہ ہم پہ بھی فرض ہے، ہم سے پہلے بھی لوگوں پہ روزہ فرض تھا جیسا کہ ہم نے پڑھا. اچھا لیکن ان کے روزے کے احکامات کچھ اور تھے، ہمارے لیے روزے کے احکامات کچھ اور ہیں. ہم سحری کھاتے ہیں، وہ ان کے ہاں سحری نہیں تھی. اسی طرح ہمارے ہاں نماز کا طریقہ مختلف، ان کے ہاں نماز کا طریقہ مختلف. تو یہ جو طریقہ مختلف ہے اسے کہا جاتا ہے شریعت. یہ جو طریقہ ہے، عبادات کا طریقہ اور معاملات کا طریقہ، اصول وہی رہے ہیں. شرک جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ برا سمجھا گیا ہے، توحید ہمیشہ جو ہے وہ قابل ستائش رہی ہے، عبادات وہی رہی ہیں، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ مختلف رہا. تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کہا جاتا ہے شریعت. تو لوگ جو ہے اس میں اس فرق کو اصل میں سمجھ نہیں پاتے. ناظرین کرام، یہ شریعت اور دین کا فرق ہے. شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، انبیاء رسولوں کے ساتھ ساتھ بدلتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر شریعت جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کہہ دیا کہ کامل کر دیا ہم نے اب تمہارے لیے دین اسلام کو. اب کوئی اور طریقہ بھی نہیں آئے گا، اور دین تو پہلے سے ہی دین اسلام ہے. اور دین اسلام کو ماننے والے ہر دور میں وہ مسلمان کہلائیں، ہر دور میں جو ہے وہ مسلمان ہی رہے ہیں. یہاں پر ہمارا جو ہے وہ سورہ آل عمران کا سلسلہ تو آگے چلے گا انشاءاللہ وہ آئندہ نشست میں، لیکن تیسرا پارہ جو ہے اس کے اہم مضامین جو ہے وہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں. بہت شکریہ بلال صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت جو بلال صاحب نے بیان کی وہ سنی، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اور کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں اور ان کے امتی ہیں. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. نیچے دیے گئے لنکس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی چوتھے سپارے کے خلاصے کے ساتھ. مجھے اور بلال احمد صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.